مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے تو ان لوگوں کا کریں جو آپ کی روح کے ہر رخ، ہر رنگ اور ہر ادا سے واقف ہوں، ورنہ ساری عمر آپ اپنی ذات کا ترجمہ کرتے رہ جائیں گے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک مدت لگے گی، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہزار دعوے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وقت صرف گھڑیوں میں نہیں چلتا، یہ انسانوں کے ساتھ بدلتا ہے۔ کل تک جو لوگ ہماری زندگی کا مرکز ہوتے ہیں آج وہی ایک یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، نہ خوشی پر نہ دکھ پر۔ ہم جتنا بھی کسی لمحے کو تھامنا چاہیں وہ پھسل ہی جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو پکڑ کر رکھنا انسان کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جان بوجھ کر برا کرنے والوں کو کبھی زندگی میں احساس ضرور ہوگا تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ ویسے تو ان لوگوں کی زندگی ٹھیک چلتی ہے، لیکن اگر پھر بھی ان پر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مسلسل یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ زندگی میں کبھی اتنی دیر نہیں ہوتی کہ تم وہ انسان نہ بن سکو جس کا خواب تم نے کبھی اپنے دل میں بسایا تھا۔ وقت گزر سکتا ہے، مگر انسان کے بدلنے اور خود کو نئے سرے سے تخلیق کرنے کی صلاحیت کبھی نہیں مرتی۔ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شکلی سے نوازا ہے، لیکن جب وہ بات کریں تو ان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ بد شکل کوئی نہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ ہمیں یہ گمان رہتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہی ہمیں لمحہ لمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بجھنے مت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے چراغ ہوں اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ ہر اس شخص کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے جو دولت، شجرے، عہدے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں انہیں کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں یا چاہے تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ لینے کے لیے ان کے پاس بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا سوچنا اور اچھا بولنا شخصیت کا حسن اور زیور ہے، جبکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو زوال تک پہنچا دیتے ہیں۔ خود کے ساتھ صلح کرنے کے کئی طریقے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ خود کو دوسروں کے ساتھ کسی دوڑ میں شامل نہ کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا جیت کے حوالے سے اپنا الگ نقطہ نظر ہے۔ جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا،
اور جو تمہارا مقدر نہیں وہ کبھی تمہارا نہیں بن سکتا۔ نہ ملنا بھی اللہ تعالی کی عطا ہے اور مل جانا بھی اس کی حکمت۔ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی وہ تمہاری تھی ہی نہیں، جو رہ گئی اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مقدر پر راضی ہونا ہی اصل سکون ہے۔ کوشش کرو، دعا کرو، پھر نتیجہ اللہ تعالی پر چھوڑ دو۔ اچھے لوگوں کا اللہ تعالی امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ تعالی بہت کچھ دیتا ہے مگر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان سے کبھی نہیں نکالتے، بس دل ہی دل میں رب سے کہہ دیتے ہیں۔ نہ الفاظ ہوتے ہیں نہ آواز، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، بھیگی ہوئی آنکھیں اور ایک خاموش سی فریاد۔ لوگ نہیں سنتے پر وہ رب ضرور سنتا ہے جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اور دل ہی میں کی گئی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ قریب ہے، بہت ہی قریب۔ کچھ سچائیاں اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ دل کو چیر کر رکھ دیتی ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی، اس کی تھکن، اس کی محبت سب کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہی لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں، اس کی اچھائیوں کے قصے سنانے لگتے ہیں جیسے وہ کبھی ان کے لیے بہت خاص تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر زندہ لوگوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کے الفاظ صرف ایک ادھورا احساس ندامت ہوتے ہیں۔ شاید ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تعریف، محبت اور عزت اس وقت دیں جب سامنے والا سن سکتا ہو، کیونکہ کچھ باتیں قبر پر جا کے کرنے سے نہیں، وقت پر کہنے سے معنی رکھتی ہیں۔ میں رشتوں کو چھوڑ دینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنوں میں چھپا غیر کون ہے اور غیروں میں چھپا اپنا کون ہے۔ جن لوگوں نے دکھ اور آزمائش کے وقت آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہی لوگ آپ کی قربت کے حقدار ہیں۔ فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیں، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیں، اور غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیں۔ لوگوں کا شادی نہ کرنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی ڈگریوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اولاد میں تاخیر ہمارا مسئلہ نہیں، اور مہینے کے آخر میں انہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے یہ جاننا ہمارا کام نہیں۔ ان کا کھانا پینا، لباس اور رہن سہن ان کا اپنا ذوق ہے، اور ذوق سب کا الگ ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں میں دخل دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ شاید آپ کی اپنی زندگی میں بہت سے ایسے سوال ہوں گے جن کے جواب آپ کو ابھی ڈھونڈنے ہیں۔ اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں وہ ذہنی اور جسمانی صحت پر اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے یہ 5 بنیادی باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہر چیز قابو میں نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت سی چیزیں آپ کے قابو سے باہر ہوتی ہیں۔ جو پریشانیاں آپ کے اختیار میں نہیں ان پر فکر مند ہونا وقت کا ضیاع ہے۔ نمبر 2، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مشکل ترین حالات اور پریشانیاں مستقل نہیں ہوتی۔ زندگی میں ٹینشن دینے والے لمحات عارضی ہوتے ہیں اور بالآخر گزر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ناکامی سیکھنے کا زینہ ہے۔ غلطیاں اور ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں، یہ دنیا کا خاتمہ نہیں۔ ہر ناکامی سے انسان کچھ نیا سیکھتا ہے اور بہتر بنتا ہے۔ نمبر 4، موازنہ چھوڑ دیں۔
अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से ना करें। हर इंसान की जिंदगी के हालात, मुश्किलात और मंजिलें अलग होती हैं। और नंबर 5, सेहत सबसे अहम है। वक्ती परेशानियों और सोच विचार की वजह से अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान ना पहुंचाएं। टेंशन से बचने के लिए गहरे सांस लें और खुद को पुरसुकून रखें। मुझे दुनिया में मकबूलियत नहीं, बस अल्लाह ताला से कबूलियत चाहिए। उसके नजदीक जांचने और परखने के ज़ाब्ते बहुत अलग हैं। वो दिल देखता है, सूरत नहीं। वो नीयत देखता है, अमल नहीं। वो कोशिश देखता है, नतीजा नहीं। वो म्यार देखता है, मिकदार नहीं। उसने ना दिन देखना है, ना रात देखनी है। जब उसका हुक्म तुम्हारी मदद का हो जाना है तो हो जाना है। चाहे तुम सो रहे हो या सफर पे हो, चाहे तुम रो रहे हो या खामोश बैठे हो।